آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 86۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ قبل الاسلام جزیرہ عرب میں آزاد ریاستیں۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ قبل الاسلام جزیرہ عرب میں آزاد سلطنتیں۔ اگرچہ جزیرہ عرب کا اکثر حصہ ریگستانوں، لق و دق صحراؤں اور خشک پہاڑوں سے عبارت ہے، جہاں گنتی کے چند شہر آباد تھے، وہاں کے باشندوں کی اکثریت بادیہ نشین تھی، لیکن جزیرے کے جنوب مشرق اور شمال مغرب میں منظم حکومتیں بھی قائم تھیں۔ یہاں کے سردار کو ملک یعنی بادشاہ کہا جاتا تھا، اور اسے وہی اختیارات حاصل تھے جو ایک آزاد ملک کے فرمانرواں کے ہوتے ہیں۔ اس وقت دو عالمی حکومتیں تھیں جنہوں نے متمدن دنیا پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر رکھا تھا۔ ایک مشرق میں تھی جہاں ساسانی خاندان حکمران تھا، جن کے بادشاہوں کو کسرا کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا، اور ایران اور اس کے ارد گرد علاقے بلا واسطہ کسرا ایران کے بعد گزار تھے، اور ساسانی مملکت کے باقاعدہ صوبے شمار ہوتے تھے۔ اس طرح مغرب میں رومن مملکت تھی جس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ مغربی متمدن دنیا کا اکثر حصہ ان کے زیر نگی تھا۔ جزیرہ عرب کے جنوب مشرق میں جو عربی مملکت تھی اسے ہمیشہ کسرا ایران کی حمایت و سرپرستی حاصل رہی۔ اسی طرح شمال مغرب میں عربوں کی جو سلطنت تھی اس کی سرحدیں مملکت روم سے ملتی تھیں، اور اس عربی سلطنت کو قیصر روم کی حمایت اور سرپرستی حاصل تھی۔ ان تعلقات سے دونوں مستفید ہوتے تھے۔ اگر جنوب مشرق کی عربی مملکت پر کوئی حملہ آور ہوتا تو کسرا ان کی امداد کرتا۔ اگر ایرانی مقبوضات پر عرب کے آزاد قبائل لوٹ مار کے لیے یلغار کرتے یا ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے تو اس عربی مملکت کے سربراہ ان حملہ آوروں کو روکتے۔ اسی طرح مغرب میں جو عرب ملک یا مملکتیں تھیں وہ بھی ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کرتیں۔ یہ مملکتیں اگرچہ آزاد تھیں لیکن ان بڑی مملکتوں کی امداد کی محتاج تھیں۔ اب ہم یہاں ان مملکتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اسلام سے قبل جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں قائم تھیں، تاکہ جزیرہ عرب کے سیاسی حالات پر بھی ہماری نظر ہو۔ عرب کے جنوب مشرقی علاقے میں جو سلطنتیں تھیں ان میں سے یہ 3 سلطنتیں بہت مشہور ہیں: معین، سبا، حمیر۔ ان کے علاوہ حضرموت کے علاقے میں بھی قبیلہ کندہ کی سلطنت تھی، جہاں کندہ کے بادشاہ حکمران تھے۔ سلطنت معین سب سے قدیم مملکت معین کی تھی۔ گلیزر اور کئی دوسرے محققین کی تحقیق ہے کہ معین کی حکومت کا زمانہ حکومت سبا کے زمانے سے پہلے تھا۔ یونان کے قدیم مورخین نے نہ اس سلطنت کا ذکر کیا ہے نہ اس کے بادشاہوں کے نام تحریر کیے ہیں، لیکن ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے بعد ایسے کھنڈرات اور ان کھنڈرات میں ایسی تحریریں دریافت کی ہیں جن سے معین کی مملکت اور ان کے سلاطین کے ناموں کا پتہ چلتا ہے۔ ابتدا میں یہ مملکت سبا اور قطبان کے شمال میں واقع تھی۔ حضرموت اس کے مشرق میں تھا۔ اس کے دارالحکومت کا نام القرن تھا، بعد میں توسیع ہوئی اور معین، قطبان، حضرموت اور اقلیم ملخ کے علاقوں پر مشتمل ہو گئی۔ ہمدانی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کا مرکز جوف ارحب کے نشیبی علاقے میں ہے، اور اس وقت یہ اجڑے ہوئے کھنڈرات کا ایک مجموعہ ہے۔ منطقہ جوف میں اب بھی ایک جگہ ہے جو معین کے نام سے معروف ہے۔ جوزف ہیلیوی جو آثار قدیمہ کا ایک ماہر تھا وہ کہتا ہے کہ منطقہ جوف میں جو کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جزیرہ عرب میں دریافت ہونے والے تمام کھنڈرات سے زیادہ پرانے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے وہ کھنڈرات بہت اہم ہے جو اب بھی معین اور معارب کے نام سے مشہور ہے، اور دریافت ہونے والے نقوش سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ملوکیت کا نظام تھا، یعنی باپ کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوتا تھا، اور کبھی کبھی 2 بیٹے مل کر حکومت کرتے تھے، لیکن یہ ملوکیت آمریت اور استبداد سے مبرہ تھی۔ اگرچہ عملی طور پر جملہ اختیارات کا مرکز بادشاہ ہوا کرتا تھا، لیکن امور مملکت کے طے کرنے میں وہ شاہی خاندان کے بزرگوں، رجال دین، مختلف قبائل کے سرداروں اور بڑے شہروں کے رؤسا سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے فیصلے کو ایک حکم کی صورت میں صادر کرتے۔ ابتدا میں ان کے معبودوں کے نام ہوتے، پھر بادشاہ کا نام ذکر کیا جاتا، پھر حکم لکھا جاتا۔ آثار قدیمہ میں سے جو تحریریں دریافت ہوئی ہیں ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شہر کی اپنی ایک حکومت ہوتی تھی، اس کا ایک خاص معبود بھی ہوتا، اور اس کی مخصوص مذہبی مجلس بھی ہوا کرتی تھی جن کے باہمی صلاح مشورے سے امور طے پاتے تھے۔ ہر شہر کی الگ الگ مجلس شورا ہوا کرتی جو جنگ اور امن کے حالات میں انتظام کرتی۔
اس کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرے۔ اسی طرح ہر قبیلے کا الگ الگ ایک حال ہوتا تھا جس میں وہ اکٹھے ہوتے، ملکی معاملات پر تبادلہ خیال کرتے۔ ان امارات کو مزود کہا جاتا۔ اس مزود کی وہی حیثیت تھی جو اہل مکہ کے نزدیک دار الندوہ کی تھی۔ معین مملکت کئی اضلاع میں منقسم تھی اور ہر ضلع کا والی بادشاہ کا مقرر کردہ نائب رئیس ہوا کرتا تھا جسے وہ الکبیر کہا کرتے تھے۔ اس حکومت کے ذرائع آمدن وہ ٹیکسز تھے جو حکومت زمینداروں اور اہل تجارت پر عائد کرتی۔ ان ٹیکسوں کو قوم کے بزرگ جمع کیا کرتے تھے۔ عبادت گاہوں کے لیے الگ ٹیکسز عوام کو ادا کرنے پڑتے تھے۔ ہر معبد کے ساتھ مزروعہ اراضی کے وسیع و عریض رقبے ہوتے۔ ان کے علاوہ ان کے مخصوص خداؤں کی خدمت میں جو قیمتی نذرانے پیش کیے جاتے وہ ان عبادت گاہوں کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھے۔ جب کوئی شخص بیماری سے شفا یاب ہوتا یا کوئی مسافر سلامت گھر واپس آتا یا جنگی معرکوں سے جو سپاہی یا قائد لشکر زندہ بچ کر لوٹتا، وہ لوگ اپنے ان خداؤں کو نذرانے پیش کرتے۔ ایسے زمیندار جن کے ہاں غلہ معمول سے زیادہ پیدا ہوتا یا کسی تاجر کو توقع سے زیادہ نفع حاصل ہو جاتا تو وہ بھی اپنی آمدن سے نذرانہ پیش کرتا۔ ان نذرانوں کا باقاعدہ ایک رجسٹر میں اندراج ہوتا جس میں دینے والے کا نام، جن بتوں کے لیے اس نے نذرانہ دیا ہے ان کا نام، عبادت گاہ کا نام اور جس وجہ سے یہ نذرانہ اس نے پیش کیا ہے، یہ تمام چیزیں قلم بند کی جاتی۔ جن عبادت گاہوں کے خزانوں میں کثیر دولت اور وافر غلہ جمع ہو جاتا ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں۔ رفاہ عامہ کے لیے عمارتوں کی تعمیر، مثلاً مدرسے، سرائیں، ہسپتال وغیرہ، شہروں کی فصیلوں کو مستحکم رکھنا۔ حکومت پر اگر کوئی مشکل وقت آ پڑے تو اس وقت اس کی مالی امداد کرنا ان عبادت گاہوں کے منتظمین پر لازمی ہوتا۔ معابد کی آمدنی کے جتنے ذرائع تھے وہ حکومت کے ٹیکس سے مستثنی تھے۔ ان معابد میں بخور، لوبان اور دیگر عطریات کے جو ذخائر جمع ہوتے تھے پہلے ان سے اس معبد کی ضروریات پوری کی جاتی۔ مختلف تہواروں اور مذہبی شعائر کے موقع پر ان بخور کو سلگا کر ساری فضا کو خوشبودار بنایا جاتا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز بچ جاتی تو اس کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا۔ اگر باقی ماندہ اشیاء کی مقدار بہت زیادہ ہوتی تو انہیں بیرون ملک برآمد کیا جاتا تھا۔ مذہبی زندگی۔ ہر شہر میں ایک عبادت گاہ ہوتی۔ بڑے شہروں میں کئی عبادت گاہیں تعمیر کی جاتی اور ہر عبادت گاہ کو کسی خدا سے مختص کیا جاتا۔ ان کی تحریروں سے ان کے خداؤں کے یہ نام معلوم ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا خدا اشتر یا اشتار تھا۔ یہ زہرہ ستارے کا مجسمہ تھا۔ ود اور نکرہ ان کے دو اور خدا تھے۔ ود قمر کا، نکرہ شمس کا مجسمہ تھا۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کئی اور معبود بھی تھے جن کے سامنے یہ خود ناشناس سجدہ ریز ہوتے تھے۔ معین کے بادشاہوں کی حکومت کی مدت سن 1200 سے 650 قبل مسیح تک ہے۔ یہ عمالقہ عراق کی نسل سے تھے۔ قبیلہ معین نے بھی دوسرے قبائل کے ساتھ عراق سے نقل مکانی کی اور ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ متمدن زندگی بسر کر سکیں۔ چلتے چلتے یمن کے منطقہ جوف میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے محلات اور حکومت کے دفاتر تعمیر کیے۔ اس قبیلے کے لوگوں کا اہم پیشہ تجارت تھا۔ حکومت بھی ان کی سرپرستی کرتی تھی۔ خلیج فارس سے لے کر بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ بلاد حجاز تک ان کی تجارتی کوٹھیاں قائم تھیں، بلکہ وادی القرا، صفا اور حوران تک ان کی تجارتی سرگرمیوں کا حلقہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کی جنوبی بندرگاہوں سے مال لے کر جزیرے کے درمیانی علاقوں کو عبور کرتے ہوئے شمال تک لے جاتے تھے۔ ان کی اہم تجارت جنوب مشرقی ایشیا سے درآمد شدہ قیمتی پارچہ جات، مصنوعات، گرم مسالوں اور بخور پر مشتمل تھی۔ بخور کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اہل مصر اپنے ان گنت معبودوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کثیر التعداد مندروں میں اسے جلایا کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں مملکت معین سیاسی طور پر طاقتور بھی تھی اور معاشی طور پر خوشحال بھی۔ سلطنت معین کے حکمرانوں کو جنگ و جدال اور فتوحات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی ساری توجہ اپنی تجارت کو ترقی دینے، اس کے دائرہ کار کو وسیع کرنے پر مرکوز رہی۔ دور دراز علاقوں میں بھی جو آثار ملے ہیں وہاں بھی معینی مملکت کے سکے اور ایسی شہادتیں پائی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تجارتی سرگرمیوں کا دائرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یمن کے عام باشندے یعرب بن قحطان کے اولاد سے تھے، لیکن قبیلہ معین قحطانی نسل نہ تھا بلکہ یہ عراق میں بسنے والے عمالقہ کی نسل سے تھا۔ جب دوسرے قبائل بعض سیاسی حالات کے پیش نظر عراق کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو یہ قبیلہ بھی ایک ایسے وطن کی تلاش میں عراق سے نکلا
جہاں وہ امن و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے اور اپنی تجارت اور کاروبار کو بام عروج تک پہنچا سکے۔ چنانچہ انہوں نے یمن کے منطقہ جوف کو اپنی رہائش کے لیے پسند کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔